بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام جناب ذوالفقار نقوی صاحب، پرنسپل ماڈل گرلز ہائر سیکنڈری اسکول میندر، اور آج کی اس محفل کے روح رواں عالی جناب محمد علی خان صاحب، آج کے اس محفل کے مہمان خصوصی پروفیسر رؤف چودھری صاحب، مہمان اعزازی افتخار حسین شاہ صاحب، اور جناب رشید مغل صاحب، ناطق صاحب، مرتضیٰ صاحب، سجاد صاحب، جنہوں نے اپنی غزل سنا کے ہم لوگوں کو ذرا انرجائز کر دیا، ہم شاعر لوگ۔ میرے بارے میں جو کچھ کہا گیا اس کی وجہ سے میں ذرا آزمائش میں پڑ گیا ہوں کہ میں کیا کہوں یا کیا نہ کہوں، لیکن کچھ کہنے سے قبل میں سب سے پہلے گلہائے امتنان و تشکر پیش کروں گا اپنے شاعر دوست اور اس علمی دانشگاہ کے پرنسپل، اس کے سرخیل جناب ذوالفقار نقوی صاحب کی خدمت میں، جنہوں نے اس اسکول میں اس عظیم الشان شخصیت کی یاد میں اس محفل کو رچایا۔ میں بتاؤں آپ کو، اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے پرنسپل صاحب کے بارے میں اتنی باتیں نہیں کہی گئیں جو کہی جانی چاہیے تھی، تو تھوڑا سا اشارتاً میں یہ بات ضرور عرض کروں کہ میرے شاعر دوست جناب ذوالفقار نقوی صاحب سے مہینے میں 1 بار 2 بار 3 بار آف لائن اور آن لائن میری ملاقات ہمیشہ ہوتی تھی، کبھی مشاعروں میں، کبھی کسی ادبی محفل میں، لیکن جب سے اس خوبصورت ہائر سیکنڈری اسکول کی باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں آئی ہے تو انہوں نے اپنا سارا شعری اور ادبی جو سفر تھا اس کو متوقف کر کے، اس کو روک کر کے یہاں کے بچوں کو علم و ادب سے روشناس کرنے میں اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور اب ملاقات بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ انتظام و انسلام کو یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی ہے۔ جیسے سجاد صاحب نے غزل پڑھی کہ شام کے بعد اپنے کمرے میں آپ بیٹھ جائیے اور ساری دنیا کی سیر کر لیجئے، لیکن کسی کالج اور کسی اسکول، کسی مدرسے اور کسی ہائر سیکنڈری کو، کسی ہائی اسکول کو چلانا اور سینکڑوں لوگوں پر نظر رکھنا، ان کی تعلیم کا، ان کی تدریس کا انتظام کرنا، یہ وہی آنکھ چاہتی ہے جو سر سید کے پاس ہوتی ہے، ان کے پاس جو تھی۔ اور ایک مخلص انسان جب اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو وہ تمام اپنی دوسری ذمہ داریوں کو بھول کر کے اس ذمہ داری پہ اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے جو اس کے لیے ترجیحات میں شامل ہوتی ہیں۔ ہمارے شاعر دوست جناب ذوالفقار نقوی صاحب وہی آج کل کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے اور مجھے یقین بھی ہے کہ ان کی اس صدارت میں اور ان کے اس دور میں اس اسکول کو انشاءاللہ العزیز ایک خوبصورت نام اور خوبصورت پہچان حاصل ہوگی۔ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ میرا شام کو ایک اور آن لائن لیکچر ہے، میں کل سے اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس کے بارے میں تو میں نے بالکل نہیں سوچا کہ مجھے کچھ بولنا ہے، لیکن صدارت میرے سر آ گئی ہے، اور وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ صدر ہر جا کی نشینت صدرست۔ میں 13 سال سے اپنے شعبے کی صدارت کر رہا ہوں، اور 1 سال سے اسکول آف اسلامک اسٹڈیز فیکلٹی کی صدارت کر رہا ہوں، 5 سال سے اردو اور اسلامک اسٹڈیز کی صدارت کی۔ یہاں آیا تو یہاں بھی صدر بنا دیا ذوالفقار صاحب نے۔ کسی مشاعرے کا صدر اور کسی محفل کا ناظم وہ انجوائے نہیں کر پاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس محفل کو کامیاب کرنے کے لیے۔ اور سیماب صاحب نے فرمایا ہے
کہ صدر وہ ہونا چاہیے جو صدارت کا حق ادا کر سکے. میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار اختصار کے ساتھ کروں گا کیونکہ بچے تھک گئے ہیں. اور وہ بات یہ ہے پہلی کہ ان بچوں نے جو پروگرام پیش کیا یہاں پہ، نعت اور قرأت، ماشاءاللہ اس بچے نے جس نے قرأت کیا، بہت خوبصورت لہجہ ہے اس کا قرأت کا. تھوڑا سا ایک آنچ کی کسر ہے تجوید میں، اس پہ گرفت ہو جائے تو بہترین قاری ہوگی انشاءاللہ. نعت جناب کون صاحب ہیں؟ وشنو صاحب نے نعت پڑھی اور عشق رسالت میں ڈوب کے پڑھا. اور ڈوب کے پڑھنا یہ کوئی لفظی بات نہیں، سچ میں ڈوب کر کے پڑھا، جس کا آپ نے اظہار کیا ان کو انعام دے کر کے. جن گن من پیش کیا اور ان کے بعد تقریریں ہوئی. اس بچی نے جو تقریر کی، مہر النساء، شاندار تقریر، بلیغ تقریر، خوبصورت تقریر، دامن دل پہ اثر کر رہی تھی، پکڑ رہی تھی اس کو، دل کے اندر اس کے الفاظ گھس رہے تھے. خوبصورت تقریر. اس کے بعد ایک اور صاحب آئے، ایک طالب علم میڈر کالج سے، شاید ڈگری کالج، انہوں نے بھی تقریر کی. چونکہ میں صدارت تھی تو اس لیے تھوڑا سا میں اس پہ روشنی ڈالوں گا، تاکہ کیونکہ صدر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اوورآل ساری چیزوں پہ کمنٹ کر لے. تو سب لوگوں نے بہت ساری باتیں کہیں. ہمارے اساتذہ کرام ساتھیوں نے، معزز ساتھیوں نے سر سید کے بارے میں بہت کچھ کہا، خوبصورت تقریریں کی. رشید مغل صاحب کو میں نے پہلی بار سنا. ان کی خوبصورت آواز، خوبصورت لہجہ، خوبصورت اسلوب، لگتا نہیں ہے یہ مینڈر کے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہاں علی گڑھ کی مٹی نے ان کے اوپر کتنا اثر کیا ہے. اگرچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہاں پہ ریگولر پڑھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن ظاہر ہے اس کے اثرات ان کو نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر. ہمارے مرتضی صاحب نے خوبصورت تقریر کی. اعجاز چوہان صاحب نے بہت دلنشین تقریر فرمائی. اور آخر میں ہمارے مہمان اعزازی پروفیسر رؤف صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی سر سید کے حوالے سے. اور ہمارے جج صاحب نے گویا کی صدارتی خطبہ پیش کیا. اور اس کے ان تمام چیزوں کے بعد میں کچھ کہوں تو بات نہیں بنتی، لیکن آ گیا ہوں تو فرض کفایہ کے طور پر کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. میں دو تین چیزوں کو بہت سوچتا ہوں، سچ میں یہ فیکٹ ہے. میں اللہ کے رسول کے وجہ مبارک کو بہت سوچتا ہوں کہ اگر وہ بہت خوبصورت تھے تو کیسے تھے. ایک، میں چاند کو بہت دیکھتا ہوں، 14ویں کے چاند کو خاص طور سے. شاعر ہوں، چاند سے اس کی خوبصورتی سے تشبیہ دی جاتی ہے، تو چاند کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے اس کے بارے میں سوچتا ہوں. ایک اور بات میں سوچتا ہوں، جب بھی سر سید کا وجہ مبارک میرے سامنے آتا ہے میں اس میں کھو جاتا ہوں. آپ دیکھیے ان کی آنکھیں، وہ دیکھ نہیں رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. صرف آنکھوں کو اگر کراپ کر دیا جائے، آپ کو نہیں لگتا یہ شیر کی آنکھیں ہیں؟ آپ دیکھیے، آپ ان کے وجہ مبارک کی خد و خال کو دیکھیے، ان کی ٹوپی کو دیکھیے. میں ان کی داڑھی میں بھی کھو جاتا ہوں اکثر و بیشتر. کیا روحانیت ہے، کیا رونق ہے، کیا جمال ہے، کیا کمال ہے. جمال کے ساتھ کمال بھی دیکھیے. سر سید، اور سر سید نام کیا تھا؟ احمد. کہاں گیا نام نہیں معلوم. جب انسان کوئی ایسا کارنامہ انجام دیتا ہے کہ اس کا نام پس منظر میں چلا جائے اور اس کا جو فریضہ عمل ہوتا ہے وہ اس کے اوپر غالب ہو جاتا ہے، تو اس کا نام پس منظر میں جا کر کے وہ سر سید بن جاتا ہے. کتنے لوگوں کو پتا ہے سر سید احمد خان کا نام ہے کہ لقب ہے؟ بھیا اگر وہ سر سید تھے تو خان کہاں سے آیا؟ ہمارے مرزا خان وقار صاحب بھی ہیں، خان بھی ہیں، وقار بھی ہیں، اور تمام حضرات، اور مرزا بھی ہیں، اور وغیرہ وغیرہ چیزیں ہیں. خان صاحب کہاں سے ہے؟ خان بہادر لقب سر سید کا. اور سر ٹائٹل انگریزوں نے دیا، خطاب، سر سید احمد خان، مطلب نام ہی کافی ہے. ہائٹ آتی ہے نا، نام ہی کافی ہے. برانڈ ہو گیا
سر سید ہندوستان کا بر صغیر کا اس سب کانٹیننٹ کا برانڈ ہے. اگر سر سید نہ ہوتے, ابھی میں نے کہا یہاں پہ بائٹ دیتے ہوئے, اگر سر سید نہ ہوتے تو ہندوستان میں اندھیرا ہوتا, تاریکی ہوتی, اور خاص طور سے جموں کشمیر کے علاقے, دور دراز کے علاقے, یہ مینڈر کے علاقے یا جموں کشمیر کے دور دراز علاقوں میں چلے جائیے, آج یوم علیگ ہے, آج یوم سر سید ہے. آپ کو کہاں اس دانشگاہ سر سید کا فیض یافتہ طالب علم کہاں نہیں ملے گا؟ ہر جگہ ملے گا. اس محفل میں بھی ملے گا, وہاں بھی ملے گا, وہاں بھی ملے گا, وہاں بھی ملے گا, ہر جگہ ملے گا. ایک پہلو. دوسرا پہلو آپ دیکھیے, ہم لوگ یہاں زندہ بیٹھے ہوئے ہیں, کھڑے ہیں, بات کر رہے ہیں, ملاقات کر رہے ہیں. کیا 200 سال کے بعد میرا اور آپ کا ذکر ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ سب کا ذکر پیدا کرے. لیکن 200 سال کے بعد, 205 سال کے بعد, اور ہجری کے حساب سے 212 سال کے بعد آج بھی سر سید کو یاد کیا جا رہا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ انہوں نے جائیداد بنائی, اس لیے نہیں کہ انہوں نے حویلی بنائی, اس لیے نہیں کہ انہوں نے اپنا محل بنایا, اس لیے نہیں کہ انہوں نے ہزاروں کنال کی زمینیں خریدی, اس لیے نہیں کہ انہوں نے مال و دولت کا خزانہ پہاڑ اکٹھا کیا. وہ اس لیے کہ ان کی جو دولت تھی وہ ملت اسلامیہ کی آنے والی نسلیں تھیں. وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتے تھے, ورنہ اگر آپ میرے ہاتھ پہ تھوکیں تو شاید اسی ہاتھ سے آپ کو رسید ہو جائے ایک چپت. اور میں بتاؤں, اگر کسی شخص کو آپ گالی دے دیں اور کسی شخص کے ساتھ اس طرح کی حرکت کریں کہ آپ اس کے ہاتھ پہ تھوک دیں چندہ مانگتے وقت, اور وہ اپنا ہاتھ اپنے جیب میں رکھ لے, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا عظیم شخص نہیں ہو سکتا. اور سر سید عظیم تھے, سر سید عظیم تھے. ہم لوگ سب کے لیے عظیم کا لقب استعمال کر لیتے ہیں. عظیم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ عظیم اس کو کہتے ہیں, بڑا آدمی اس کو کہتے ہیں جس کے سماج پہ اثرات مرتب ہوں. آپ بتائیے, کیا سر سید کے اثرات اس ہندوستان پہ, اس دھرتی پہ نہیں ہیں؟ بہت جتنے بڑے عظیم تھے اس سے زیادہ اثرات ان کے اس ہندوستان پر مرتب ہوئے تعلیم کو لے کر کے. سر سید ایک عظیم انسان تھے. سر سید ایک عبقری انسان تھے, عبقری, جینیس جس کو کہتے ہیں. عبقری اس کو کہتے ہیں جو بنی بنائی شاہراہوں سے ہٹ کر کے اپنا الگ راستہ بنائے. میں سدا شاہراہوں سے ہٹ کر چلا, میری پہچان کا راستہ ہے الگ. سر سید کی پہچان کا جو راستہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ تعلیم تھا. اور میں بتاؤں 2-3 باتیں اور, میری بات ختم ہو گئی. سر سید بہت ذہین تھے, سر سید بہت ذہین تھے. علی گڑھ بنانے سے پہلے وہ ایڈمنسٹریشن میں تھے. جج صاحب ہیں, ایڈمنسٹریشن میں تھے. ایڈمنسٹریشن میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو دنیا کے بارے میں جس طرح پتا ہوتا ہے ان لوگوں کو نہیں پتا ہوتا جو اس میں نہیں ہوتے ہیں. تو دنیا کو جس نظریے سے دیکھتے تھے, جس آنکھ سے دیکھتے تھے, وہ آنکھ بہت ڈیفرنٹ تھی. اور وہ اپنی قوم کو جس طرح سے دیکھتے تھے وہ بہت مختلف انداز تھا. وہ جانتے تھے, حالانکہ اس وقت علامہ اقبال نے یہ شعر نہیں کہا تھا, لیکن اس کا مفہوم سر سید کے دلوں میں جاگوزی تھا. اور وہ یہ کہ افسوس کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا, افسوس کی فرعون کو کالج کی نہ سوجی. فرعون نے سوچا کوئی موسیٰ آئے گا تو میری سلطنت کا خاتمہ کر دے گا, اس نے سارے بچوں کو مروا دیا. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ افسوس کی فرعون کو بچوں کو کی نہ سوجی, ارے کالج کی نہ سوجی. افسوس کی فرعون کو کالج کی نہ سوجی. کالج بنا دو اور ان کے دماغوں کو ڈائیورٹ کر دو, ان کی سوچ کو کے دھارے کو بدل دو, آپ کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے سر سید نے وہی کام کیا. اس قوم کو آگے لے جانے کے لیے انہوں نے علم و ادب کی مشعل بنائی, تعلیم کی مشعل بنائی, اور اس مشعل کی روشنی میں ساری دنیا کو آج 200 سال بعد تک سفر کرنے پہ مجبور کیا. میں اکثر سوچتا ہوں اگر سر سید نہ ہوتے, اگر علی گڑھ نہ ہوتا تو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا حصہ کہیں بھیک مانگ رہا ہوتا, کہیں بھیک مانگ رہا ہوتا, اپنے آنر کے لیے, اپنی عزت کے لیے سفر کر رہا ہوتا. انگریزی والا بھی سفر اور اردو والا بھی سفر, سچ میں سفر کر رہا ہوتا. تو سر سید کا ملت اسلامیہ پہ بہت بڑا احسان ہے. یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, حالانکہ یہ بچے نہیں جانتے ہیں, جب بڑے ہوں گے تب ان کو اس کا مفہوم پتا ہوگا کہ سر سید کسے کہتے ہیں, اور ہمیں یقین ہے کہ سر سید اس وقت بھی زندہ رہیں گے.
اپنی تعلیمات کے ذریعے ہمیشہ زندہ رہیں گے. ایک بات اور میں کہوں, دیکھیں جینیس کیسے ہوتا ہے انسان. شبلی صاحب کا ذکر فرمایا ہمارے جج صاحب نے. شبلی صاحب کے والد صاحب سے ان کے تعلقات تھے, دوستانہ مراسم تھے, اور جب اعظم گڑھ گئے وہ ساری تاریخ آپ کے سامنے ہے. سر سید کی ذہانت کا ایک واقعہ میں آپ کو ذکر کروں, اور وہ یہ ہے کہ جب وہاں پہ پوسٹ نکلی کالج میں فارسی پڑھانے کے لیے, تو شبلی صاحب نے اپنے ایک استاذ فیض الحسن سہارنپوری صاحب کا خط لے کر کے سر سید صاحب کے پاس آئے. حالانکہ اپنے والد صاحب کی سفارش لا سکتے تھے, والد صاحب نے منع کر دیا, میں تیری سفارش نہیں کرتا, جاؤ, اگر تمہاری صلاحیت کی بنیاد پر تمہارا اپائنٹمنٹ ہو سکتا ہے تو جاؤ. لیکن فیض الحسن سہارنپوری صاحب نے ایک سفارشی خط لکھا سر سید کو, اور ان کا خط لے کر کے سر سید کے پاس شبلی صاحب آئے. اور میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں اسی کے ساتھ کہ کتنے ذہین تھے. آج کے زمانے میں بھی دیکھیں پرنسپل صاحب ہیں, فلاں پرنسپل صاحب ہیں, فلاں وائس چانسلر صاحب ہیں, فلاں ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں, سبھی لوگ انٹرویو لیتے ہیں. دیکھیں انٹرویو کا انداز, ذہانت دیکھیے, تب جا کر کے علی گڑھ کا یہ دانشگاہ اتنی عظیم الشان دانشگاہ بنی. سر سید آئے تو شبلی صاحب آئے تو سر سید صاحب نے کہا لائبریری کا دروازہ کھول دیجئے اور شبلی کو کہیے انتظار کریں. لائبریری کا دروازہ کھول دیا گیا اور شبلی کو کہا کہ انتظار کیجئے. 2-3 گھنٹے کے بعد ایک آدمی کو بھیجا سر سید صاحب نے اور کہا جاؤ دیکھو وہ کیا کر رہا ہے. شبلی کو تو جانتے تھے, برخوردار تھے بھائی, ان کے والد صاحب سے ان سے دوستی تھی. بولا جاؤ دیکھو وہ کیا کر رہا ہے. تو اس نے آ کر کے بتایا کہ وہ جو صاحب ہیں وہ الماری میں جو کتابیں بند ہیں ان کو جھانک رہے ہیں, وہ سب لاک تھی, ان کو جھانک رہے ہیں. سر سید نے کہا جا کے کہہ دو اس سے کہ کل انٹرویو ہوگا تمہارا. دوسرے دن انہوں نے ساری الماریوں کو کھلوا دیا. سر سید نے لائبریری کی ساری الماریوں کو کھلوا دیا اور شبلی صاحب کو کہا اسی میں بیٹھو, ابھی آپ کا انٹرویو ہوگا. 2-4 گھنٹے کے بعد پھر بھیجا ایک آدمی, کہا جاؤ دیکھو کہ یہ شبلی کیا کر رہا ہے. تو کہا جناب وہ ساری الماریوں سے کتابیں نکال کے کھڑے ہو کر کے پڑھ رہا ہے, دیکھ رہا ہے. کہا جا کے کہہ دو کل انٹرویو ہوگا تمہارا. تیسرے دن انہوں نے ایک ٹیبل اور ایک میز بھی رکھوا دیا. پھر شبلی کو کہا جاؤ لائبریری میں بیٹھو, ابھی آتے ہیں. 2-3 گھنٹے کے بعد کہا جاؤ دیکھو شبلی کیا کر رہا ہے. کہنے لگے شبلی صاحب جو ہے وہ کتابیں نکال کر کے اس ٹیبل اور کرسی پہ بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں. سر سید خود تشریف لائے بنفس نفیس اور کہا برخوردار تمہارا انٹرویو ہو چکا اور تم کامیاب ہو گئے, تمہارا اپائنٹمنٹ میں کرتا ہوں. ایسے اساتذہ کی ضرورت ہے, ایسے اساتذہ کی ضرورت ہے. ایسے اساتذہ نہیں جو اس کو نوکری سمجھتے ہیں. تعلیم کو جو اساتذہ نوکری سمجھتے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے, پھر علی گڑھ نہیں بنے گا. ایسے اساتذہ چاہیے جن کو علم سے محبت ہو, جو دن رات پڑھتے ہوں, ریسرچ کرتے ہوں. سیکریٹریٹ میں جاب کرنا یا کسی آفس میں جاب کرنا اور کسی کالج میں کسی یونیورسٹی میں پڑھانے میں فرق ہے. ایک استاد 24 گھنٹے اپنے علمی اور تعلیمی سفر پہ ہوتا ہے اور باپ بن کے پڑھاتا ہے. اگر وہ صرف لیکچر ڈیلیور کرتا ہے یا صرف سلیبس پڑھا دیتا ہے وہ استاد نہیں ہو سکتا. اور اگر شبلی جیسی اس کو محبت نہ ہو علم سے تو وہ شبلی بھی نہیں بن سکتا, اور سر سید جیسے ان کے ادارے جیسے عظیم الشان ادارے میں پڑھانے کا اس کو موقع بھی نہیں مل سکتا. یہ ذہانت تھی سر سید کی, اور اس ذہانت نے دیکھا تھا کہ اگر میں نے یہ محمدن کالج نہیں بنایا تو شاید ملت اسلامیہ میں اندھیرا ہوگا, میری قوم کے لوگ بھیک مانگتے پھریں گے, اور اپنی تمام غیرت کو, عزت نفس کو بالائے طاق رکھ کر کے انہوں نے پوری دنیا میں جا کر کے گھوم کر کے چندہ کر کے اس ادارے کو بنایا جو آج علی گڑھ کی دانشگاہ کی شکل میں ہم سب کو عزت فراہم کر رہی ہے. ہم سب کو دعا بھی کرنا چاہیے اللہ رب العالمین اس ادارے کی حفاظت فرمائے. محفلوں میں نہیں دعا کرنی چاہیے. جتنے فاضلان علی گڑھ ہیں, جتنے علمنس ہیں علی گڑھ کے, سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس علم کی شمع کو اور اس کی ذاتار کرنوں کو حفاظت فرمائے. اگر علی گڑھ نہیں رہا تو تعلیمی جو سفر ہے 200 سال تک یا 150 سال تک جو چلتا رہا ہے وہ کہیں ختم بھی ہو سکتا ہے. لہذا کوئی بھی قوم علم کے ذریعے اور تعلیم کے ذریعے ہی بڑی ہو سکتی ہے. سر سید کی خوبی صرف یہی نہیں تھی کہ وہ بہت بڑے ویژنری پرسنالٹی تھے, ان کی اور بھی جہتیں تھیں, سب پہ بات ہو چکی. وہ ایک ادیب تھے, اور ادب کا رخ انہوں نے بدل دیا, ادب کے لینگویج کے اسٹائل کو انہوں نے چینج کر دیا.
वहां भी उन्होंने चेंज किया। वो मुसन्निफ भी थे, वो मुफक्किर भी थे, वो दानिश्वर भी थे, वो सियासतदान भी थे, जितने धारे हो सकते हैं फिक्र व फन के सब सर सैयद में मौजूद थे। इसीलिए सर सैयद अजीम थे, और इसीलिए वो सर भी थे, इसीलिए वो सैयद भी थे, और इसीलिए अहमद भी थे और खान भी थे, और वो हमारी कौम के सरखैल थे। अल्लाह ताला उनकी रूह को सुकून अता फरमाए और उनके जो कारनामे हैं उनको कबूलियत अता फरमाए। मैं शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर जनाब जुल्फ़िकार नकवी साहब का कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और मुझे आप लोगों से मुखातब होने का मौका दिया। एक बात और मैं बताऊँ आपको, देखिए सर सैयद का विजन, सर सैयद जब ऑक्सफोर्ड गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि ये ऑक्सफोर्ड किस अंदाज की है, उन्होंने उसको समझा मशरिक और मगरिब का इख्तिलाफ देखिए, उसका तवाजुन बैलेंसिंग देखिए, तो उन्होंने वहाँ का जो स्टाइल था उसको समझ करके आकर के आप सर सैयद हाल में ऐसे हाल है, वहां जाके देखिए किस तरह से मेहराब वो सारी चीजें, वहां पे इंडो यूरोपियन स्टाइल को आप देखेंगे वहां पे। और वहां का जो सबसे टॉपर था उसको उन्होंने उस मोहम्मदन कॉलेज का प्रिंसिपल ला करके बनाया, और जब प्रिंसिपल अंग्रेज को बना दिया तो सर सैयद ने यह सोचा कि मैं तो अंग्रेज को लेके आ गया हूं जो मेरे इस कॉलेज में पढ़ाएगा। लोग ये सोचते थे पता नहीं ये काफिर बना रहा है इन लोगों को, तो सर सैयद ने यह हुक्मनामा जारी किया कि तमाम बच्चों को फजर के वक्त जगाया जाए और जमात से उनको फजर की नमाज पढ़ाई जाए, उसके बाद घोड़सवारी सिखाई जाए। तो वो सिर्फ तालीम ही नहीं, वो दीन की तरफ भी माइल करते थे। सर सैयद के जो कारनामे हैं वो रहती दुनिया तक इंशाअल्लाह याद किए जाएंगे। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब जुल्फ़िकार नकवी साहब का। इनका जो वजूद जहाँ भी रहता है वो इल्म अदब से भरा रहता है। जहाँ रहते हैं वो अपनी हरकत से, अपनी एक्टिविटी से, हरकत मतलब एक्टिविटी से और अपनी फ़आलियत से, अपनी सरगर्मी से वहाँ पे अपनी छाप छोड़ते हैं। मैं समझता हूँ जुल्फ़िकार नकवी साहब चूंकि जब से प्रिंसिपल हुए हैं मुलाकात नहीं हुई है, इन्होंने कोई मुशायरा भी मुनक़िद नहीं किया है, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपना सारा वक्त इस स्कूल के लिए तज दिया है। और उन्होंने आज यौम सर सैयद का भी इनेकाद करके ये पैगाम देने की कोशिश की है कि मुशायरे तो होते रहेंगे, तालीम जो है उसको प्रेफरेंस हासिल है, उसको तरजीह हासिल है। अगर ये बच्चे सही तालीम हासिल कर लेंगे और इनकी सरपरस्ती में, इनकी सदारत में अगर इन्होंने मेयारी तालीम हासिल किया तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी में से कोई फिर सर सैयद बनेगा, इसी में कोई जज साहब बनेंगे, इसी में कोई रऊफ साहब, रशीद साहब, मुर्तज़ा साहब, नातिक साहब, सज्जाद साहब और शम्स कमाल अंजुम भी बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।